اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک سورہ تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 23۔ محترم سامعین، یہاں تیسری جماعت یعنی منافقین کی جماعت کا تذکرہ جاری ہے۔ پہلی جماعت اہل ایمان، اہل تقوی کی تھی، اور 2 آیتوں میں اہل کفر کے تعلق سے بیان دیا، لیکن اس کے بعد طویل انداز چالو ہے، طویل گفتگو چالو ہے نفاق سے متعلق۔ اب یہاں
منافقین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں، لیکن اپنے بڑوں یعنی چاہے منافقین کے بڑے ہوں یا تو یہود و نصارہ ہوں یا اہل کفروں میں جو بھی ہوں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو مذاق کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ جو انداز بیان کیا گیا ہے جسے ہم اپنی زبان میں دوگلا پن کہتے ہیں، دو رخی، دو چہرے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ارشاد فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو دو چہرے والا ہو، یعنی ادھر کچھ چہرہ لے کر آئے ادھر کچھ چہرہ لے کر جائے، جیسے لوگوں کے پاس جائے ویسا بن جائے۔ اور یہ چیز اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں رافضیوں کے ہاں، شیعوں کے ہاں بھی ملتی ہے، جن کے یہاں پر دین تقیہ کا نام ہے۔ تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دیکھ کر اس کی طرح بن جانا اور اپنی حقیقت کو چھپا لینا تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ لوگوں کا ڈر ہے، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، لوگ ہمارے خلاف نہ آئے۔ لوگوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، چاہے یہ ہمارے سماجی معاملات کے اندر ہو، دوستانہ تعلقات کے اندر ہو، جماعت کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ کبھی فائدہ نہیں پہنچاتے، صرف نقصان پہنچاتے۔ اور اگر یہ چیز ایمانی معاملات کے اندر ہے تو یہ کہیں زیادہ خطرناک اور دائمی طور پر جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے کہ ایک انسان مسلمانوں کے درمیان آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، مومن ظاہر کرے، لیکن اہل کفروں کے درمیان جانے کے بعد ان کے جیسا بن جائے اور کہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ چیز تو ہمیں سیاست میں نظر آتی ہے اور سیاست اسی کو کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں سیاست یہ دانائی اور حکمت کے ساتھ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، اور وہاں سیاست کا مطلب ہے بہترین طریقے سے نظام زندگی کو چلانا، اسے نافذ کرنا، یہ سیاست ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے اپنے درمیان چونکہ سیاست ہی گندی ہو چکی ہے، لہذا جب اس لفظ کو بولا جاتا ہے تو اس سے اچھی مراد ہوتی نہیں ہے بلکہ اس سے غلط معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو سیاست یہ لفظ اپنی جگہ کے پر برا نہیں، لیکن منسوب ہونے کی بنیاد کے پر اس لفظوں کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ دوگلاپن یہ قطعاً گوارا نہیں، نہ تو ہم دیکھتے ہیں دینی اعتبار سے اور نہ ہی سماجی اعتبار سے۔ اگر کوئی شخص دوگلا ہوتا ہے تو اسے سماج میں بھی عزت نہیں ملتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کر ہماری باتیں کرے گا اور ادھر جانے کے بعد اس کے انداز کی باتیں کرے گا، ہماری برائیاں بیان کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کو نہ سماج میں عزت ملتی ہے اور نہ دینی اعتبار سے ان کو عزت دی گئی ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے اور انجان بننے کی کوشش کرتا ہے، کچھ ایسی باتیں بیان کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، حالانکہ ہمیں اس کی حقیقت کا پورا علم ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دل کے راز کو جاننے والا، تو وہ کیا نہیں جانے گا کہ یہ کہاں پر کیا باتیں کر رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب سمجھ رہا ہے، بلکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ حقیقت میں مذاق کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیا ہے، چھوٹ دیا ہے، ڈھیل دی گئی ہے، اور انہیں کے بہکاوے میں انہیں مزید بڑھاتا جا رہا ہے تاکہ یہ جتنا زیادہ گناہ کریں گے اتنی بڑی سزا ان لوگوں کے پر نافذ کی جائے گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح اللہ اہل ایمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہی بات اہل کفر و اہل نفاق کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ کیسے؟ مومنوں میں اللہ ایک بندے کا مقام جنت کے اندر طے کرتا ہے کہ میرا بندہ اس مقام تک پہنچنا چاہیے۔ ہم بھی تو اپنی دنیا کے اندر اپنے بچوں کے تعلق سے
اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے بھائیوں کے تعلق سے ایک ٹارگیٹ بناتے ہیں، میرا بچہ، میری اولاد یا میرا بھائی اتنی بہترین تعلیم حاصل کرے، یا تجارت میں، کاروبار میں اتنی ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جائے۔ پہلے سے ٹارگیٹ طے کیا جاتا ہے، اور ٹارگیٹ کے طے کرنے کے بعد پھر محنت کی جاتی ہے، جستجو کی جاتی ہے، تاکہ وہاں تک ہم جس کے بارے میں سوچ رکھ رہے ہیں اور ارادہ کیے ہوئے ہیں اسے وہاں تک پہنچائیں۔ تو اللہ بھی بندے کے لیے جنت کے اندر ایک مقام طے کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ جنت کے اس مقام پر ہونا چاہیے، لیکن اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کی زندگی کے اندر آزمائشیں ڈالتا ہے اور اسے آزماتا ہے، امتحانات میں گھیرتا ہے، کہیں مالی اعتبار سے، کہیں نفسیاتی اعتبار سے، کہیں سماجی اعتبار سے مختلف قسموں کی آزمائشیں آتی ہیں، اور بندہ اس میں اللہ پر اعتماد، یقین، توکل کرتا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا رب میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، وہ احکم الحاکمین ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، تو اللہ میرے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، اللہ میرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، وہ اللہ کی ذات کے پر یقین رکھتا ہے، اور آزمائشوں میں بہتر طور کے پر کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ دھیرے دھیرے پھر اسے اس مقام تک لے کر جاتا ہے جو اس کے لیے طے کیا گیا تھا۔ یہ تو اہل ایمان کے لیے، یہی معاملہ اہل کفر کے لیے ہے، ان کے لیے جہنم میں اتنی بڑی سزائیں ہیں، لیکن اللہ کسی کے ساتھ بے عدلی نہیں کرے گا، بے انصافی نہیں کرے گا، لہذا ان لوگوں کو چھوٹ دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں، غلطیاں کریں، اور پھر ان غلطیوں کی پاداش میں جو سزا ان کے لیے جہنم میں رکھی گئی ہے وہ سزا ان کو دی جا سکے۔ تو اللہ کے معاملات وہی بہتر جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، مکمل علم والا ہے، مکمل حکمت والا ہے۔ اللہ کے کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر کسی بھی قسم کا جھول نہیں ہوتا، تو جو ہے ہر چیز عدل اور انصاف کے پیمانوں اور تقاضوں کے مطابق ہو رہی ہے۔ تو حقیقت میں اللہ ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، انہیں ڈھیل دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے۔ یہی معاملہ دراصل عبداللہ بن ابی کا تھا، جو منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کی سرداری، اس کی چودراہٹ داؤں کے پر لگ گئی، لوگوں نے اس کو اپنا سردار بنانا ہی چاہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب نبی کے آنے کے بعد اس کی کہاں بساط؟ سارے لوگوں کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ نبی کے آنے کی وجہ سے میری سرداری اور میرا سنگھاسن داؤں کے پر لگا، تو بظاہر اس نے اسلام کو تو قبول کیا، لیکن کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہے، برابر کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسے موقع مل گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر الزام لگانے کا، پورا ماسٹر مائنڈ وہی تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے پر انگشت نمائی کرنے والا، بہتان تراشی کرنے والا۔ لیکن جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور اس کے بارے میں گواہ طلب کیے گئے، کوئی گواہی نہیں دے پایا۔ جب کوئی جرم تھا ہی نہیں تو کہاں سے گواہی دے پاتے؟ تو ان سارے الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے گئے، لیکن عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار اور اس بہتان تراشی کے اندر ماسٹر مائنڈ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، سارا کیا کرایا پوری سازش عبداللہ بن ابی کی ہے اور اسے آپ نے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس کے عذاب کو دنیا میں نہیں بلکہ دردناک عذاب آخرت میں جہنم میں تیار کر کے رکھا ہے، اسے وہاں وہ عذاب ملنے والا ہے، تو وہ کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک ہوگا، اسے دنیا کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر جائیں، ہمیں دنیا میں کچھ سزا نہیں ملتی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، غلط ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور یہ ڈھیل دراصل دنیا کے عذاب سے بچا کر آخرت کے عذاب کی طرف لے کر جانے والی ہے، جو کہیں زیادہ سنگین اور کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور حقوق العباد یعنی بندوں سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا، یہ بندوں کے حقوق بندوں سے ہوں گے، یہاں کسی کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو بخش دے، لیکن بندوں کے تعلق سے وہ نہیں بخشے گا، بلکہ
مسلم کی روایت کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اللہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا تاکہ وہ اپنا انتقام اور اپنا بدلہ لے سکے۔ تو جب ناسمجھ ناشعور جانوروں کے درمیان انصاف ہوگا تو ہم جیسے سمجھدار انسانوں کا کیا ہوگا؟ بہت اہم بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ بہرحال یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر دنیا میں غلط کرنے کے بعد ہمیں مہلت مل رہی ہے، کوئی سزا کے آثار نمایاں نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ دنیاوی اعتبار سے عزت ہی ملتی جا رہی ہے اور رزقوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باعزت ہیں یا آپ صحیح ہیں۔ آخرت میں آپ کو یہ سارے معاملات کنورٹ کیے جانے والے ہیں جو کہیں زیادہ سنگین اور سخت تر ہوگا۔ آگے قرآن مجید بہت پیاری بات کہہ رہا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ کتنا بڑا نقصان ہے، قرآن کتنے حسین انداز میں تعبیر کر رہا ہے کہ انہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر کسی قسموں کا نقصان اٹھانا نہیں چاہتے، اپنی تجارت اپنے کاروبار کے بارے میں باقاعدہ حساب رکھتے ہیں کہ کتنے ہم کیا کریں جس کی بنیاد کے پر ہمارے رزقوں میں اضافہ ہو سکے، پروفٹ کے اندر اضافہ ہو سکے۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہے۔ یہاں آخرت کے بارے میں تجارت میں جو آخرت کی عظیم تجارت ہے وہاں پر دھوکے کا سامان اور وہاں پر نفع کے بجائے نقصان کو خریدنا، یہ ذلیل اور بیوقوف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، لہذا ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہی خریدیں اور آپ کو فائدہ ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے، فائدہ ہونا ہی نہیں ہے، یہ سراسر نقصان کا سودا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ کبھی ہدایت یعنی صحیح راستے کے پر نہیں آنے والے۔ ہدایت بہت قیمتی چیز ہے۔ آگے ایک بات اور بھی آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا ان لوگوں کو زمین کی طرف اتارا، تو سب سے پہلے کون سی چیز اللہ نے نازل کی؟ کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ۔ اب میری طرف سے کیا آئے گا تم لوگوں کے لیے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری جانب سے ہدایت آنے والی ہے، یعنی وہ ہدایت جو اللہ نازل کرے گا۔ ہمارے لیے اصل رہنما اور گائیڈ اللہ کی ہدایت ہے جو اللہ نے بڑی حفاظت کے ساتھ آسمان سے شریعت کے نام کے پر اتارا ہے، وہ ہماری ہدایت ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہمارے لیے ہدایت نہیں بن سکتی، وہ صرف گمراہی ہے۔ ہدایت کو اگر تلاش کرنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت میں تلاش کرنا ہوگا، اس سے ہٹ کر ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کیا نازل کیا؟ حضرت آدم حضرت حوا ان لوگوں کو اتارنے کے بعد ہدایت۔ جنت میں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جنت من چاہی زندگی ہے، جو دل چاہے۔ وہاں کسی بھی قسموں کی پابندی نہیں، وہاں کسی قسم کی عبادت نہیں، وہاں کسی بھی قسم کی منہیات منع کرنے والی چیزیں نہیں، جو دل میں آئے وہ کیجیے گا۔ لیکن دنیا یہ رب چاہی زندگی ہے، ہمیں ایک ہی جگہ کے پر من چاہی زندگی گزارنا ہے، یا تو دنیا میں گزاریے یا تو آخرت میں۔ اگر ہم نے دنیا میں من چاہی زندگی گزار لی تو آخرت رب چاہی ہوگی جیسا اللہ چاہے گا، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت من چاہی ہو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر اس کے لیے دنیا کو رب چاہی بنانا ہوگا جیسا کہ رب چاہتا ہے، اس کے حکم کے مطابق، اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا اس سے بچتے ہوئے، تو یقیناً ہماری آخرت من چاہی ہوگی۔ تو اللہ جنت کے اندر کسی قسم کی پابندی نہیں رکھے گا، احکامات منہیات یہ سب کے سب زمین کے لیے ہے، یہاں رہتے ہوئے ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ انسان حقیقت میں زمین کا باشندہ نہیں ہے، ہم زمین کے رہنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم حقیقت میں جنت میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ جنت میں۔ مائی حوا کہاں پیدا ہوئی؟ جنت میں۔ کہاں رہتے تھے؟ جنت میں۔ ایک خطا اور غلطی کی پاداش میں نکالا گیا، دوبارہ پھر وہیں داخل کیا جائے گا، لیکن اللہ نے جنت کے لیے جو شرط رکھی ہے عقیدہ توحید، رب کے ساتھ وفاداری، شرک کے نام کے پر بے وفائی نہیں۔
ایک انسان دنیا میں اگر اس کی عورت اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے، اپنے گھر میں نہیں رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے وفا لوگوں کو، مشرکین کو، اہل کفار کو، اہل نفاق کو کیسے اپنی جنت میں جگہ دے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ نہیں دے گا۔ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کا نہیں۔ وہاں انسان اگر اپنی بیوی کے اندر بڑے گناہ کو دیکھنے کے بعد، بدکاری کو دیکھنے کے بعد رحم کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوقوف ہے، بے غیرت ہے۔ اور وہاں لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اپنی بیوی پر رحم کر رہا ہے، وہاں لوگ کہیں گے کہ بے غیرت ہے، بے شرم ہے، کہ اتنے بڑے کانڈ کے ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی کو ساتھ میں رکھے ہوئے۔ اور اگر شوہر یہ کام اقدام کرتا ہے، اپنے گھر کے باہر کر دیتا ہے، تو لوگ اس کی غیرت اور اس کی خودداری کو سلام کرتے ہیں کہ حقیقت میں اس نے وہ کام کیا جو غیرت اور خودداری والا ہوتا ہے، اس نے بے شرمی کا کام نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین کے پر اتارا گیا تو ہدایت نازل ہوئی۔ اللہ اسی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت کو، گمراہی کو خرید لیا، یہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ایک سامان آپ نے بیچ دیا، مثال کے طور پر آپ کا گھر تھا، آپ نے بیچ دیا، تو بیچنے کے بعد کیا آپ اس گھر کے پر اپنی اتھارٹی اور اپنا اختیار جتا سکتے ہیں؟ نہیں جتا سکتے۔ تو ان لوگوں نے جب ہدایت کو بیچ دیا ہے، گمراہی کو خرید لیا ہے، تو جو چیز خریدی ہے اب اسی میں پڑے رہو، اب تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ ہدایت کے نام کے پر تمہیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے کچھ نہیں ملے گا، گمراہی کے راستے کے پر بھٹکتے رہو۔ اب آگے منافقین کے دو گروہوں کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہلی مثال، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، اور جیسے ہی آگ روشن ہو گئی، فلما اضاءت ما حولہ، اطراف کی ساری چیزوں کو آگ نے روشن کر دیا، پس اچانک ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس آگ کی روشنی کو ختم کر دیا، آگ بجھا دی۔ ہمارے یہاں اس کی مثال اگر ہم سمجھتے ہیں، لائٹ چالو ہے، اندھیری رات ہے، اچانک لائٹ بند ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ کچھ سجائی نہیں دیتا، بلکہ اپنا ہاتھ تک نہیں دکھائی دیتا۔ اچانک لائٹ کے بند ہونے کے بعد دھیرے دھیرے پھر ہماری آنکھیں کچھ کام کرنے لگتی ہے، کچھ سجائی دینے لگتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آگ روشن ہوئی، روشن ہونے کے بعد جیسے ہی اپنے اطراف کی ساری چیزوں کو منور کر دیا، ساری چیزیں صاف صاف دکھائی دینے لگی، تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس کے نور کو مٹا دیا، ختم کر دیا، روشنی ختم کر دی، آگ کو بجھا دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں گمراہیوں میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ منافقین کا وہ گروہ جو اولے مرحلے کے اندر جنہیں اسلام سمجھ میں آیا، انہوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا، سب سمجھ میں آنے لگا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن اس کے بعد دنیا غالب آ گئی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے آگ کے بجھ جانے کے بعد ساری چیزیں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہی تھی، ان لوگوں کے سامنے بھی ہدایت کے سارے دروازے بند ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کریں تو کیا کریں۔ یعنی اولے مرحلے کے اندر ان لوگوں نے اسلام کو سمجھ لیا تھا، حقانیت واضح ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، بھول گئے، ختم ہو گیا سارا معاملہ۔ بلکہ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، یہ لوٹنے والے نہیں۔ یا دوسری مثال قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ پہلے مرحلے کے اندر کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی، انہوں نے اسے قبول بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد آگ کے بجھ جانے کے بعد جس طرح اندھیرا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان لوگوں کی زندگی بھی ایسے ہی ہو گئی، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن مجید سے اپنا ناطہ ختم کر دیا، مسلمان صرف نام کے رہ گئے، حقیقت میں دل کے اندر ایمان کی روشنی نہیں تھی۔ اب دوسری مثال، یہ مشکوک لوگوں کا معاملہ ہے، جو شک میں پڑتے ہیں، کبھی سمجھ میں آنے لگتا ہے، کبھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد ختم۔ قرآن کتنی پیاری مثال بیان کر رہا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ یہ موت کے ڈر سے، بجلی کے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں مثال دی گئی بجلی کی، جیسا کہ اللہ بیان کر رہا ہے، جیسا کہ بجلی چمکتی ہے
تو چند لمحوں کے لیے ہمیں چیزیں دکھائی دینے لگتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ بجلی چمکتی ہے، ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد سب غائب ہو گیا۔ یہی بات ان لوگوں کی ہوتی ہے جو شکوک کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد اندھیرا، کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ بجلی کے چمکنے کی طرح ہے، یعنی یہ کفر کی، نفاق کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے ان لوگوں کے پر ایسا لگتا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی، اسلام صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیح ہے، لیکن یہ صرف ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد سب ختم۔ یہ منافقین کی مثال قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ تو جیسا کہ بجلی چمکتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جیسے ہی بجلی جب چمکتی ہے تو چلنے لگ جاتے ہیں، لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے، کچھ نہیں کرتے۔ یہ مثال ان لوگ منافقوں کی ہے جو شکوک میں گرے ہوئے، کبھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کچھ لمحوں کے لیے، اس کے بعد سناٹا ہوتا ہے۔ تو یہ منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ۔ یہاں پر بات اہل نفاق کی مکمل ہو گئی۔ قرآن نے یہاں تین جماعتوں کا تذکرہ کر دیا، اہل تقوی کی جو مومنین ہیں، اہل کفر کی جو مکمل طور کے پر اسلام کا انکار کرتے ہیں، کھلے طور پر ڈھکے انداز میں نہیں۔ تیسری جماعت اہل نفاق منافقین کی ہے، جن کا تفصیل کے ساتھ یہاں تذکرہ ہوا۔ اب قرآن نے ان تین خاکوں کے اندر پورے انسانوں کو بانٹ دیا، بتا دیا دیکھو یہ تین خاکہ ہے، یہ تین جماعتیں ہیں، اور انہی کے درمیان پورے انسان رہیں گے، عقیدے کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ جیسا کہ ہم اگر کسی بہترین ورکر کو یا اپنے امپلائی کو بھیجتے ہیں اپنی تجارت، اپنی بزنس کے لیے کسی شہر کے اندر، تو ہم اسے زون بتا دیتے ہیں کہ کس جگہ کے پر ہماری تجارت اور ہمارے پروڈکٹوں کو خریدنے والے زیادہ لوگ ہوں گے، کہاں میڈیم ہوں گے اور کہاں کچھ نہیں ہوں گے یا اکا دکا خریدیں گے۔ زون بتا دینے کے بعد اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اب تمہیں کہاں پر کتنا کام کرنا ہے، کیسے لوگ ہیں، کہاں پر ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ تو قرآن نے بھی اپنی تعلیمات، اپنے احکامات کو بیان کرنے سے قبل ان تین جماعتوں کا تذکرہ کر دیا۔ پہچان لو، کسوٹی دے دی گئی ہے، اس کسوٹی کے پر تین جماعتیں آئیں گی، اب تمہیں کیسے کام کرنا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب آغاز ہو رہا ہے دعوت کا۔ قرآن آغاز کر رہا ہے دعوت، یہ عمومی طور پر ہے۔ قرآن میں خطابات کئی طرح سے ہیں۔ کہیں قرآن یہ کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہو اہل کفر، کفار اور مشرکین، کافرین کو خطاب ہو رہا ہے۔ کہیں قرآن مجید خطاب کرتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یعنی یہود اور نصارہ جن کو تورات اور انجیل عطا کی گئی۔ اور اکثر و بیشتر مقامات کے پر خطاب ہوتا ہے اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب جب خطاب جدا جدا ہے، اب مثال کے طور پر یہاں پر بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہیں، اب ان میں سے میں یہ کہوں کہ لوگوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے جتنے لوگ ہیں، میں کہوں کہ محترم حاضرین، یعنی جتنے حاضرین ہیں سب آ گئے، لیکن ان میں سے اگر میں کسی کا نام لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاضرین میں جو شخص ہے سارے لوگ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اکیلا مخاطب ہے جس سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس کا میں نے نام لے لیا ہے۔ تو اہل ایمان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ سارے لوگوں میں جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب الرٹ ہو جائیں وہ سارے ایمان والے جو ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مزین کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، ساری دنیا کے انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب قرآن مجید دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، تبھی تو خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ تشریف لائے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت پیش کی تھی، آپ کا سلوگن کیا تھا، آپ کا نعرہ کیا تھا، یہ آپ کی دعوت کو درشاتا ہے۔ کتنے حسین اور پیارے انداز میں آپ نے اپنی پوری دعوت رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بہت بہترین عالم تھے، مسلمان نہیں تھے اس وقت، یہ کہتے ہیں مدینہ میں شور مچا کہ رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے۔ میں بھی گیا، میں نے جاتے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چہرہ انسان کی کتاب ہے،
ساری چیزیں اس کے چہرے کے پر پڑی جا سکتی ہے۔ اللہ نے چہرہ ایسا بنایا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کیا تو وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے کیا کہا؟ ایھا الناس، اے لوگو، دنیا کے سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ وہاں کے رہنے والے مسلمان بھی آ گئے، کفار بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے، یہود اور نصارہ بھی آ گئے، منافقین، سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام کو عام کرو۔ اب یہاں جب تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے تو ہم ایک کافر کو تو نہیں کہیں گے کہ تو سلام کر، جو زبان سے ہوتا ہے۔ اصطلاحی طور پر یہاں سلامتی ہے، سلام وہ نہیں جو اصطلاح کے اندر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ سلامتی کو عام کرو، یعنی اسلام سلامتی کو قائم کرنے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے۔ سارے لوگوں کو کہا۔ اب یہ کیسے نافذ ہوگا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، لوگوں کا کھانا چھینو مت، بلکہ ضرورت مندوں کے لیے کھانے کا نظم کرو۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، اسے کاٹو مت۔ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت انداز کی رکھی، کہا کہ ایسا ایسا کرو، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کے پر کھانا کھلاؤ، جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے کا نظم کر سکے، انہیں کھانا کھلاؤ۔ اس لیے کہ جب تک ان کے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا تو ہماری بات کہاں سے سنیں گے؟ پہلی ضرورت کو پورا کرو۔ وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ یہ سب ایک موضوع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جب لوگوں کے حقوق ادا کر چکے، اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ وصلوا والناس نیام، اس وقت نماز ادا کرو جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز۔ نتیجہ کیا ہوگا ان ساری چیزوں کا؟ تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سلامتی کا جو راستہ ہے وہ اس طریقے سے بتایا، سب سے پہلے سلامتی کو عام کیا جائے، اس کے بعد بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، اہم ضرورتوں کو ترجیح دی، اس کے بعد کہا کہ رشتہ داری جوڑو، نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو تم اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوگن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تھا، جو مدینہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دیا تھا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے قرآن مجید نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں توحید کی دونوں قسمیں آ گئی، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت دونوں۔ اللہ نے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا توحید الوہیت کے لیے، یعنی جب اللہ ہی رب ہے، پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، خوشیاں دینے والا، غم کو مٹانے والا، زندگی کی تمام مشکلات کو دور کرنے والا، سارے اختیارات صرف اسی کے پاس۔ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس نے سورج کو پیدا کیا جو ہزاروں سال سے ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، ہر فائدہ دینے والی چیز کو پیدا کرنے والا وہی، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ جب وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے تو عبادت کا بھی مستحق وہی ہے۔ دراصل اسی موقع پر دنیا کے تمام معبودان باطلا ختم ہو جاتے ہیں کہ خالقیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہر کوئی مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا، کریٹر کوئی ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف تمہیں پیدا کیا، بلکہ وہ ساری چیزوں کا خالق ہے، تمہارے باپ دادا ہر کسی کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی غلط راستے کے پر جا کر شرک سے اور اس کے بعد جہنم کے عذاب سے۔ اگر اپنے رب کو پہچان لیا، یہ قرآن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنے رب کی معرفت عطا کی، رب کون ہے۔ ورنہ آج آپ دنیا میں دیکھیے سینکڑوں نہیں ہزاروں معبود ہیں جن کی عبادتیں کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ اپنے رب کو نہیں پہچان پائے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون، ہمارا پالنہار کون، ہمارا رب کون، مالک کون، خالق کون، تو پھر اس کی عبادت کیسے کریں گے؟
جب تک اللہ کو خالق کو نہیں پہچانیں گے عبادت نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ہم کو بتایا حقیقت میں تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس کے بعد جب وہی پیدا کرنے والا ہے تو پھر عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ انسان بڑا عجیب و غریب ہے، اگر یہ سرکشی پر آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے یہی دعویٰ کیا تھا نا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اگر وہ پستی کی طرف جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اپنا رب ماننے لگتا ہے، اس کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ چند پتھروں کو ایک جگہ جمع کیا، اسی کی عبادت کرنے لگ گئے، سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا معبود، حالانکہ اس پتھروں کو چوائس کرنے والے یہ۔ اور مشرک جو ہوتا ہے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ اتنے بڑے بیوقوف تھے، اور آج کے بھی مشرکین، کسی دور کا مشرک چالاک نہیں، سب سے بیوقوف اگر دنیا میں کوئی ہے تو مشرک ہوتا ہے۔ یہ لوگ ستو کے بت بنایا کرتے تھے اور اسے سفر میں لے جاتے، اور جب انہیں کھانے کے لیے راشن کی کمی ہوتی تو اسی کو پانی میں گھول کر پی بھی جاتے تھے، یعنی اپنے معبود کو اپنے پیٹ میں ڈال لیتے تھے، اور پھر قضائے حاجت کے ذریعے گندگی کے اندر بہا دیتے تھے۔ اتنے بیوقوف۔ یہی بات حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی تھی، جب وہ مشرک تھے اور انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا تھا۔ کہا کہ ابو طلحہ تم مشرک ہو اور میں موحد ہوں، ہم دونوں رشتے کے بندھن میں نہیں بن سکتے ہیں، اگر تم ان ساری شرک کی غلاظتوں کو چھوڑ دیتے ہو تو یہی تمہاری اسلام کا قبول کرنا میرے لیے مہر ہوگی۔ اور سمجھایا کہ ابو طلحہ غور تو کرو، تم اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہو تو تم زیادہ طاقتور ہوئے یا تو یہ معبود؟ دعوت دی، ایک مومنہ عورت نے دعوت دی، اور حقیقت میں بات دل و دماغ کے اندر اثر کر گئی، مسلمان ہو گئے۔ ایک عظیم صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دعوت کے پر مسلمان ہوئے، اور ان کا اسلام ہی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر تھا۔ کہا کہ یہی میرے لیے مہر ہوگا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ایک مومنہ عورت داعیہ بن سکتی ہے اگر اس کا ایمان پختہ ہوگا۔ بہرحال یہ مشرکین بڑے عجیب ہوتے ہیں، جتنا غور کریں گے ہمیں اتنا سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ ہی خالق ہے، تو اس کی مثال دی، جیسا کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا، کتنا عظیم انتظام اللہ نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد بارش نازل کی، زمین سے مختلف قسموں کی چیزیں پیدا کی جو ہمارے کھانے کے لیے، جانوروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کام آتی ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ، اللہ کا ہمسر کسی کو مت بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ سب اللہ ہی اکیلے کر رہا ہے، تو پھر کسی اور کو رب کیوں بناتے ہو؟ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے ہمارے بندے کے پر نازل کی یعنی قرآن مجید، اس کے بارے میں تمہیں شبہ ہے تو ایک کام کرو، کوئی ایک سورہ بنا کر لاؤ۔ لیکن کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ ابھی قرآن مجید سے منسلک کچھ باتیں ہیں جو کہ چیلنج کے طور پر رکھی گئی ہے، اور یہ قیامت تک کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ کچھ باتیں ابتدا کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، اور کچھ تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان خاص بندوں کے اندر رکھے جو اہل تقوی، اہل ایمان ہوتے ہیں۔ ہمیں کفر و نفاق، ہر وہ چیز جو تجھے ناپسند ہو، جس سے تو ناراض ہوتا ہو، ایسی چیزوں سے، ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔